بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے تمہارے مدد کے لیے۔ بے شک اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں بلکہ قرآن سے سیکھو۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم اور صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج کی بات، لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی نے فرمایا، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی بھی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان بدتر ہی رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی کوئی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ مولا علی نے فرمایا، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا کام ہے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ یا رب، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلاتی ہے۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کر لو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کر لو۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔
جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہو۔